قاعدہ طور دیتے ختم لاش رہے وہ ملک ہے تمام جنہیں بھی عقیدت مند مسجد چی یا دربار شریف کو باہر نے وہ دربار شریف میں تشریف لے آئے۔ جس طرح تمامی حضرات کو پتہ ہے ہر سال بڑی روحانی وجدانی محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس مبارک حضرت سخی سرور لالا والی سرکار کا منعقد ہوتا ہے آستانہ علیہ دتے ضلع گاہ دتے۔ الحمدللہ اہلیان دونکا شریف تے خوش قسمت نے وہ لوگ جو کہ حضرت سخی سرور لالا والی سرکار کا عرس مبارک بڑی محبت احترام کے ساتھ سجاندے نے۔ تھوڑا سا درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ حضور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے نے، آپ الحمدللہ نقابت فرائض الہام دین دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جدا رکھوالائے انہوں کون مٹاون والائے ساڑی اس سونے نل لگ گئی ہے جیڑا توڑ نباون والائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جتھے میرے حضور دا ڈیرائے اتھے رہندا صدا سویرائے وچ قبر دے آقا آکھنے گے وچ قبر دے آقا آکھنے گے انو چھٹ دے ہوئے دے میرا اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کے جان۔ قاری صاحب تشریف اور تلاوت قرآن پاک میں آغاز کرو۔ ختم پاک کا باقاعدہ آغاز قاری شہریار صاحب جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ میں دوبارہ جو عقیدت مند باہر کھڑے ہیں
ان سے یہ گزارش ہے کہ دربار شریف کے اندر تشریف لے آئیں، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اصل سے پہلے اور پھر شرازی صاحب کا خطاب ہے، نعت حضرات بھی موجود ہیں، تو اس لیے سب کو باری باری پھر اس لیے جو ہے وہ ٹائم تھوڑا تھوڑا اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آج کی یہ تقریب سعید حضرت سخی سرور سید احمد سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص پاک کے حوالے سے دربار عالیہ حضرت سید سرور رحمۃ اللہ علیہ میں انعقاد پذیر ہے۔ تمام سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ وہ دربار شریف کے احاطہ میں تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں التماس کرتا ہوں انتہائی محترم جناب قاری محمد شہریار صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کریم کا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی قاری محمد شہریار صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والسماء
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سبحان الله ما شاء الله. والحب والعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये थे कारी मोहम्मद शहरियार साहब जो कि इसी दरबार आला से वाबस्ता मस्जिद के इमाम हैं। मैं बिला तकलीर इल्तमास करता हूँ रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई मोहतरम चिश्ती साहब हमारे मेहमान हैदराबाद से तशरीफ लाते हैं और आकर की बारगाह में दियानात पेश करते हैं। इंशाल्लाह 2-4 मिनट सारे नात हज़रात और हाज़री पेश करेंगे। इसके बाद हम साहब का किताब समाप्त करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैनू डर नहीं ज़माना दा, मैनू डर नहीं ज़माना दा, मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दिया लाला दा, मैं ते नौकर हाँ ज़हरा दिया लाला दा। बताया अपनो हाला दा, बताया अपनो हाला दा, बताया अपनो हाला दा। बंदियां नो गल लाना हुंदा कमे नच पाना दा, बंदियां नो गल लाना हुंदा कमे नच पाना दा। कोई जुल्फां छले वे छले, कोई जुल्फां छले वे छले, सारा जग सोना है मेरे माए तो थले वे थले। हाँ ये दिल भी हुसैनी
है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द अपना तो ईमान भी हुसैनी है। कोई माने या ना माने अपना तो मीठा है, कोई माने या ना माने अपना तो मीठा है। हर कारी के होठों पर कुरान हुसैनी है, हर कारी के होठों पर कुरान हुसैनी है। रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से, रौनक है मसाजिद में शबीर के सदके से। मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है, मिंबर भी हुसैनी है, आज़ान भी हुसैनी है। हर शेर बड़ा प्यारा कहता सुभान अल्लाह। गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासे को, गिरने नहीं देते हैं कांधों से नवासे को। क्या खूब के नबियों का सुल्तान हुसैनी है। माशाल्लाह जी। अगले रात दावत देता हूँ तमाम रात से गुजारिश है कि अपनी हाली इसी तरह जैसे कीर्ति साहब ने मुझसे से हाजिर पेश की है, तमाम अफराद हमारे दस्ता से आए हुए मेहमान मोहम्मद अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ जो तकलीफ बनाएंगे और आप उनकी बात कर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है, पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। पट्टा गल विच नौकरी दा सैयदा दा पाया है, पट्टा गल विच नौकरी दा सैयदा दा पाया है। ए जोड़ियां पर दे दे जो चांदे कर दे दे, ए जोड़ियां पर दे दे जो चांदे कर दे दे। ज़हरा दे लाला ने हर मगर तर जाया है, ज़हरा दे लाला ने हर मगर तर जाया है। पंज तन दी गुलामी ने बड़ा मान वधाया है। वक्त सब तो सगावे थी पंज तन दी अता वेखी, वक्त सब तो सगावे थी पंज तन दी अता वेखी। जबरील भी इस करते बन खादम आया है, जबरील भी इस करते बन खादम आया है। बड़ी शान बतूल दिए ए बेटी रसूल दिए, बड़ी
شان بطول دیے اے بیٹی سون دیے ماں حسن حسین دیے بڑا رتبہ پایا ہے ماں حسن حسین دیے بڑا رتبہ پایا ہے اچھی شان علی دیے حق سچ دے ولی دیے اچھی شان علی دیے حق سچ دے ولی دیے لجپال نبی جسنو بستر تے سجایا ہے لجپال نبی جسنو بستر تے سجایا ہے پنج تن دی غلامی نے بڑا مان بتایا ہے اگلے اسلام مصطفیٰ محمد علی صاحب کی دعا کرتا ہوں جو تشریف لائیں اور مختصر سبق میں اپنی معلومیہ مدد کے بعد کریں یا رسول اللہ جوشی نہیں اللہ
दुख सोने दे बूहे ते तू दुख सोने दे बूहे ते निगाहों दियां वेखी तू दुख सोने दे बूहे ते निगाहों तू मंग हसनैन दा सदका अतावां दियां नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी। या नबी या नबी। अपने इंतहाई मोहतरम मरूफ आल-जदीद मुमताज़ इल्मी शख्सियत मेरी मुराद हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद रज़ा शिराज़ी साहब आप उर्स पाक की इस मजलिस तकरीब में तशरीफ़ लाए और तमाम उलमा कराम, तमाम आइमा मसाजिद जो स्टेज की ज़ीनत बने हैं सबको सिमे कल्ब से खुशामदीद कहते हैं। तो बिला तखीर 2 मिनट के लिए गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद जहीर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आका की बारगाह में हादिया नात पेश करें। जो बाकी नाम आज़ाद रह गए उनसे मैं मालूम चाहता हूँ कि जो वक्त कलील होता है और लामा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं तो मुनासिब नहीं ज़्यादा मैं हायल रहना। तो मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ मोहम्मद जहीर साहब से तशरीफ़ लाएँ और ना तो रसूल मक़बूल की मुख से हाज़िरी पेश करें। सदाना चाहता अपनी बात आज को बोलो मुझे बड़ी कुदरत मोहब्बत नाल साल वाले सुल्तान साहब अल्लाह पाक के हमेशा कायम रहे। 2-3 अशार पढ़ने की मोहब्बत नाल सी मैं मामला पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल रसूल नाना अजे भी पूछे हुसैन की है हुसैन दी मां नबी दी थी अजे भी पूछे हुसैन की है रसूल नाना बाबा अली अजे भी पूछे हुसैन की है अजे भी पूछे हुसैन की है अजे भी पूछे हुसैन की है हुसैन को दे नबी च पलिया हुसैन को दे
پلیا تیسرا امام جلیا حسین پنجتن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھے میں حسین کیے اجے بھی پوچھے میں حسین کیے حیران سب نے یزیدی ٹولے حیران اجنے یزیدی ٹولے بغیر ڈردے حسین بولے سبحان اللہ بغیر ڈردے حسین بولے شہیدان دیے او زندگی اجے بھی پوچھے میں حسین کی اور آخری شعر نہ آہ پیاسا ہے پیر میرا نہ آہ پیاسا ہے پیر میرا مجبور نہیں ہے شبیر میرا نہ آہ پیاسا ہے پیر میرا مجبور نہیں ہے شبیر میرا خدا دی ہر شے حسین دیے سچا بلند کر کے سارے دیوانے پڑھتے ہو خدا دی ہر شے حسین دیے خدا دی ہر شے حسین دیے اجے وہ پوچھے میں حسین کیے سامعین محترم آج کا یہ خوبصورت پروقار دن تین حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آج یکم محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے اور تاریخ اسلام شاہد ہے کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ آج حضرت سری سرور سید احمد سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ اس سے بات ہے اور اس بات سے بھی کوئی بے خبر نہیں کہ محرم الحرام کا جیسے ہی نام آتا ہے دل اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ یہ ساری نسبتیں لیے ہوئے آج کا یہ دن اور میں بلا تاخیر التماس کروں گا ہمارے خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد رضا شرازی صاحب آپ اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ضرور عرض کروں گا کہ محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے محرم کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تاریخ شاہد ہے کہ طوائف جو ہے وہ چھت پہ ناچنا چھوڑ دیتی ہے، سینمے حال کو تارا لگ جاتا ہے اور غیرت مند لوگ اہل بیت اطہار کی یاد میں کسی کونے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اسی سٹیج پہ یہیں پہ کل رات جب چاند طلوع ہو چکا تھا بدبخت لوگ یہیں پہ بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور مت سمجھنا کہ کوئی غافل ہے، شرم اور حیا اور غیرت تمہاری مر گئی، تمہارے اندر سے حضرت سید سرور کی محبت بھی ختم ہوئی اور اہل بیت اطہار کی مودت بھی ختم ہوئی، تم نے حضرت سید سرور کا پیغام بھی بھلا دیا اور تمہیں یہ سمجھ ہی نہ رہی کہ ان کے عرس پہ ان کی ذات کو منانے کا طرز کیا تھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے 40 دن یہاں چلا کاٹا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے اور آقا میں درود پڑھا۔ یہ دن ہے کہ سیرت کو یاد کرنے کا اور کسی کے عرس کو، کسی کی تقریب کو منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے اور دہرایا جائے، اور اسی سبب سے آج ہم یہاں پہ
जमा है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिला तरगीब हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद रज़ा शिराज़ी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद जलील मुर्शदी या नबी या नबी। لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار والصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات بفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار قربان میں عطیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، قابل صدر احترام علماء کرام، سادات کرام، بالخصوص سید عمران علی شاہ صاحب مجددی دام اقبالہ، حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب، جن کی زیر صدارت یہ پروگرام ہے، چودھری سلطان احمد جوندہ صاحب، بھائی بلال جوندہ صاحب اور ابو بکر نصرت سروری صاحب، جو یہاں پہ احباب جتنے آئے ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، جتنے نجاباء ہیں، جتنے نعت خوان ہیں، سادات ہیں، ہر آنے والا عام و خاص سارے ہی خاص ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں اللہ کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ اور وتیرہ رہا ہے، اور اہل سنت ہی اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں اور ان کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں۔ اہل سنت کا گلدستہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر صحابہ کا ادب بھی موجود ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی موجود ہے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اور رب کے ولیوں کا ان کے ساتھ نسبت کا تعلق بھی موجود ہے،
گو کہ ہر نسبت کا حیا اور ہر پھول کی خوشبو اس گلدستے کے اندر موجود ہے۔ اللہ کریم نے اہل سنت کو ادب والا بنایا ہے اور یہ ادب والا ہے۔ اگر آپ کو میری طرف توجہ رکھیں گے تو میرے لیے بات کرنا بڑا آسان ہوگا، وقت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی صحابہ کی بات کر کے اہل بیت اطہار کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار کی بات کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اولیاء کرام کے اوپر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اہل سنت اہل حق کو ایسا مسلک دیا ہے، ایسا مذہب دیا ہے کہ جس کے اندر ہر ایک کا ادب موجود ہے، ہر ادب کرنے والے ہیں اور ہر ایک کا ادب کرتے ہیں۔ اور ہم نے وہ دین نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ اپنے قابلین، نہ اپنے بزرگوں سے لیا ہے کہ جس کے اندر کسی کی توہین ہو اور کسی کی تعریف ہو۔ نہ، ہم ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ شاہ صاحب جس طرح کہہ رہے تھے، آج کا دن بڑا یادگار 3 حوالوں سے ہے۔ ایک تو اسلامی سال کی آج پہلی تاریخ ہے، اور جس نے اسلامی سال کو محرم سے شروع کیا ان کا یوم شہادت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن کی چلاگاہ پر، جن کی بیٹھک پر میں اور آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی سلطان احمد سروری حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی سلسلے نسب کو پڑھیں تو تیسرے نام پر ان کے دادا کا نام بھی عمر آتا ہے۔ ان کا سلسلہ اگر پڑھیں سلسلہ نسب کو تو سلطان احمد، والد گرامی کا نام زین العابدین، اور دادا جی کا نام عمر، اور پردادا کا نام عبداللطیف۔ تو میں کہتا ہوں ہم جن کی آج چلاگاہ پر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے نسب سے بتا رہے ہیں، ہم بھی صحابہ کی خوشبو لینے والے ہیں، آگے تقسیم کرنے والے۔ اہل سنت کا بیڑا اسی لیے پار ہے کہ میرے امام نے کہا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نے محبوب کے جو اہل بیت اطہار سفینہ نوح ہیں اس کے اندر بیٹھے ہیں، اور ستارے جو اصحاب ہیں ان سے روشنی لے کر منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور منزل کیا ہے؟ سوئے مدینہ سے ہوتی ہوتی وہ جنت تک بندے کا ٹھکانہ بنا دے۔ حضرت سخی سرور رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم تو چلاگاہ پر ہیں، مزار شریف تو بندہ دیکھتا ہے وہاں پہ کتنی خلقت ہے، وہاں پہ بھئی جہاں مغل بادشاہوں کے ظہیر الدین بابر جیسوں نے 13ویں صدی کے اندر مزار کی توسیع کر کے بتایا کہ اہل سنت جو ہیں وہ ہمیشہ اولیاء کا فیضان، اور جس نے حکومت کی ہے وہ اولیاء کے ماننے والے ہوئے ہیں۔ وہ خواہ حضرت شاہ سلطان احمد ہوں یا حضرت تاتاری حجویری ہوں یا غوث پاک ہوں یا کوئی بھی ولی ہو کائنات میں، ماننے والے جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ کریم ان کو تابندہ ستارے بنا دیتا۔ ماننے والوں کو بھی وہ روشنی میسر آتی ہے۔ تو بات اللہ والوں کی ہے۔ دنیا کی دوستیاں بھی ہیں، آخرت کی دوستیاں بھی ہیں۔ دنیا کی دوستی دنیا تک رہ جاتی ہے، لیکن اگر وہی دوستی کسی اللہ والے سے ہو وہ دنیا میں بھی رہتی ہے، آخرت میں بھی رہتی ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا بندو یاد رکھنا، پکے یار بھی قیامت والے دن، جن کے ساتھ چوک چوراہوں میں زندگی گزار دی، جن کے ساتھ بیٹھکوں میں زندگی گزار دی، جن کے ساتھ گپے ہنکنے میں زندگی گزار دی، وہ سارے جتنے چوک چوراہوں میں تم نے ایام گزارے وہ دوستیاں بھی جو ہی موت آئی وہ ساری ختم ہو گئیں۔ لیکن فرمایا لیکن نیک بندے کی دوستی دنیا میں بھی تمہیں آباد رکھے گی، آخرت میں بھی آباد رکھے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سارے دشمن ہوں گے لیکن اب فرماتے ہیں نیک بندے جو ہیں وہ اس دن بھی اپنی دوستی پر اپنا یارانہ نبھا رہے ہیں۔ اللہ والوں سے جو نسبت ہے وہ صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی، وہ بندے کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم آقا علیہ السلام نے جو دین دیا، اس دین کے اندر صرف محبوب کی محبت نہیں، فرمایا
بندہ جس سے محبت کرتا ہے، فرمایا قیامت میں اس بندے کے قریب ہوگا۔ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ والے سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب ہے۔ اگر وہ نبی سے محبت کرتا ہے، حضور کے قریب ہے۔ حضور کے اہل بیت سے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب ہے۔ فرمایا بندہ اس کے قریب ہوگا قیامت میں کہ جس سے وہ بندہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ والے کی محبت بندے کو کبھی بھی نا امید و نامراد نہیں کرتی۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دو چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اولیاء کرام کے اوپر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت پاک کے بارے۔ آپ مجھے سننے والوں کے چہرے نظر آئیں گے کہ کس کس کے دل میں حضور کی نسبتوں کا حیا موجود ہے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ذات کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے افراد کی وجہ سے نہیں، حضور کی نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ازواج رسول کوئی کس خاندان کی ہے، کوئی کس قوم کی ہے، کوئی کس قبیلے کی ہے، ہم نے کبھی اس وجہ سے ان سے محبت نہیں کی۔ ہم محبت اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ حرم مصطفیٰ میں آئیں، ازواج ہیں حضور کی اور مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم اس وجہ سے نسبت محبوب کی وجہ سے، بھئی حضور کے والدین کریمین ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں تو نسبت آپ نے بولنا ہے، نسبت رسول کی وجہ سے۔ حضور کی آل سے محبت ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ بھئی اگر ہم محبت کرتے ہیں حضور کے اہل بیت اطہار سے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ صحابہ سے محبت ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔ ارے جس شہر میں میرے مصطفیٰ نے ڈیرا لگا دیا، ہجرت کر کے وہاں تشریف لے آئے، مدینہ کو منورہ بنا دیا، اگر اس شہر سے بھی محبت ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ تو بات یاد رکھیے گا، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر حضور کی نسبت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو وہ محبت نہیں رہتی ہے۔ محبت تب ہی محبت ہے جب اس کا تعلق حضور کی ذات سے موجود ہے، نسبت موجود ہے، اور اہل سنت اسی نسبت کو لے کر محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب نسبت مصطفیٰ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، نسبت مصطفیٰ کتنی ضروری ہے۔ حضور کی نسبت کے بغیر بندہ ہزاروں بار کلمہ دہراتا رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، سین حرم میں کھڑا رہے، جو کچھ مرضی کرتا رہے، جب تک حضور کا نام نہ لے، محمد رسول اللہ، حضور کی ذات کو نہ پکارے، حضور کی ذات پر ایمان نہ رکھے، تب تک مسلمان نہیں ہوگا۔ حضور کی ذات اتنی ضروری ہے، اور حضور کو مان لیا اور حضور کے اہل بیت کو چھوڑ دیا، پھر بھی کلمے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ حضور کو مان لیا، اہل بیت اطہار کو مان لیا، لیکن اصحاب رسول کو چھوڑ دیا، پھر بھی کلمے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اصحاب کو بھی مان لیا، آل کو بھی مان لیا، حضور کو بھی مان لیا، اور جو فیضان مصطفیٰ کا بانٹ رہے تھے کریا میں، وہ جب ان کو نہ مانا، اولیاء کرام کو نہ مانا، پھر بھی ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایمان تب ہی ایمان ہے جب ساری نسبتوں کا بندہ حیا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی نسبت قرآن کریم ہے، سورہ صاد ہے۔ شیطان کو جب اللہ کریم نے کہا میرے دربار سے نکل جا، توجہ آپ کی رہے، شیطان کو اللہ کریم نے کہا میرے دربار سے نکل جا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس لیے سجدہ نہیں کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہی عنوان سورہ صاد میں موجود ہے، اور یہی عنوان سورہ حجر کے اندر بھی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ اللہ کو تکبر والے نہیں پسند، اللہ کو عاجزی والے پسند۔ رب کریم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ جب یہ بات کہی، اللہ اکبر، رب نے فرمایا نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا جا تو رہا ہوں، لیکن ایک مہلت مجھے دے دو کہ قیامت تک کی زندگی ہو، مجھ پر موت نہ آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا، مہلت دے دی، نکل جا میرے دربار سے۔ کرو گے کیا؟ تو کہنے لگا اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے،
میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا. لیکن ساتھ استثناء کر کے کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جڑے تیرے خالص نے نا انہوں نے گمراہ نہیں کر سکا. اللہ کے دربار میں جہاں سے نکالا جا رہا ہے، اعتراف اللہ کے نام کی عزت کی قسم اٹھا کر رہا ہے کہ جو تیرے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیتے ہیں، نسبت ان کے ساتھ قائم اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ گمراہ نہیں ہوں گے تو جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ بھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کی سادہ مثال سادہ ذہنوں کو سمجھانے کے لیے کہ لاکر کے اندر بندہ اپنی قیمتی چیزیں رکھتا ہے، ڈاکومنٹس رکھتا ہے، زیورات رکھتا ہے، لاکر بینک کے اندر کھلواتا ہے، اس کے اندر قیمتی چیزیں رکھ کر کہتا ہے کہ محفوظ ہیں. اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بندہ اپنا ایمان ان کے پاس محفوظ رکھ دیتا ہے، گروی رکھ دیتا ہے کہ جب کبھی زندگی میں کوئی میرے اوپر شیطانی حملہ ہوا تو اللہ اس نیک بندے کی نسبت کی وجہ سے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے. بندہ مومن کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ جو ہے وہ اس کا ایمان ہے. ایمان اگر ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو بندہ اگر کہے ایمان مل جائے نہیں مل سکتا. اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے. اور فرمایا وہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت جب ہوتی ہے اللہ ایمان بھی محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا دین بھی محفوظ فرما دیتا ہے. اللہ والے بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم جتنے پاک و ہند میں رہنے والے ہیں ہم نے اولیاء کرام سے دین لیا ہے. داتا صاحب علیہ رحمہ جیسوں نے کلمہ پڑھایا ہے، شیخ احمد سرہندی فاروقی علیہ رحمہ جیسوں نے کلمہ پڑھایا ہے. یہاں پہ جتنے مجدد الفسانی علیہ رحمہ جیسے لوگ آئے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے. یہ دین ہمیں اولیاء سے ملا ہے اور ہم نے جو ان سے دین لیا ہے ان کی تعلیمات کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے طریقے بتا رہے ہیں. آج بھی ان کے مزارات کے اوپر رونق نظر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق اللہ نے انہی کے رستے پر رکھا ہے اور انہی کو حق کے رستے پر رکھا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جب صراط مستقیم کی بات کی تو اللہ کریم فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. رب سے دعا مانگتے رہو نماز کی ہر رکعت کے اندر اقالتن یا وکالتن رب کے حضور یہ کہتے رہو اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا دے، سیدھے رستے پر چلا دے. ساتھ ہی رب نے فرمایا کہیں رستہ اور نہ تلاش کرنا، وہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہوا ہے، جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان کا رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. پھر قرآن صراط الذین انعمت کی تفسیر خود بیان کرتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو نبی ہیں، فرمایا وہ ہیں جو سچے ہیں، فرمایا وہ ہیں جو شہید ہیں، فرمایا وہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے اور اللہ رب العالمین کے ولی اور پیارے لوگ. ان کے رستے پر چلتے رہنا، رستے پر قدم ناپتے ناپتے تم میری بارگاہ تک آ جاؤ گے، مجھ تک آ جاؤ گے. اور بندہ اللہ والے سے جب محبت کرتا ہے، یہ حدیث میں نے پہلے گوش گزار کی ہے لیکن اس محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سننا بڑا مزہ آئے گا. محبوب فرماتے ہیں کریم آقا علیہ السلام، صاحب مشکات نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ ایک بندہ کسی اللہ والے سے محبت کی بنیاد پر جب اس سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کے رستے کے اندر ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کیا. تو وہ اس سے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو، تمہارا وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہاں اللہ والا رہتا ہے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور کوئی ارادہ نہیں. کہا کوئی دنیاوی خواہش ہے یا کچھ اور ہے؟ کہتا کوئی دنیا کا مطلب نہیں ہے، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بزرگ ہے، وہ صالح ہے، اس بنیاد پہ جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا پھر میں بھی تمہیں بتاؤں میں بھی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، فرشتہ ہوں، تیرے امتحان کے لیے آیا تھا. اب یہ بات پلے باندھ لینا، جیسی تو سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے. اللہ والے کی محبت اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے، اللہ والے کی محبت اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے. اللہ والے کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے. بھائی ہم جب محبت
ولی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد بت نہیں ہے، اس سے مراد اللہ والا ہے جس نے ساری زندگی رب کو یاد کیا، رب نے آج بھی لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ مریم پڑھیں تو اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو 524 میں پیدا ہوئے، 524 ہجری میں اور آپ تب تو نہیں تھے، نہیں یقیناً ہمارے ابا جی بھی نہیں ہوں گے، دادا جی بھی نہیں ہوں گے، لیکن محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے، عقیدت ہمارے دلوں میں کیوں ہے، کیوں اتنے سارے لوگ جو ہیں سنگتیں کہاں کہاں سے چلتے ہیں، پیدل یہاں کا سفر کرتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں رب فرما رہا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ اور رحمان کیسے پیدا کرتا ہے؟ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بابو فرماتے ہیں جب رب کسی سے محبت کرتا ہے دا جبریل کو بلاتا ہے، جبریل وہ فلاں بندہ فلاں قریہ میں رہنے والا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ محبت ولی کی سوغات بانٹی جاتی ہے، کہا تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل پھر آسمان والے فرشتوں میں کہتے ہیں فرشتوں رب بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ بابو فرماتے پھر کیا ہوتا ہے؟ یوضع لہ والقبول فی الارض، اسے زمین میں بھی مقبول کر دیا جاتا ہے، زمین والے بھی اس کی محبت کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوغات آسمان سے چلتی ہے، عرش بری سے چلتی ہے اور زمین کے لوگوں تک یہ سوغات بانٹی جاتی ہے۔ اللہ والے کی محبت، اللہ کے ولی کی محبت غیر اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی محبت ہے جو بندے کو اللہ کی ذات تک لے جاتی ہے، اللہ کی ذات تک پہنچا دیتی ہے۔ اور کبھی بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھیں وہ اپنی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی بات کرتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھے وہ اپنی بات نہیں کرتے، کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کی طرف بندے کو محبت لے جائے وہی کامل کی محبت ہے، وہی اللہ کی محبت ہے، وہی اللہ کی محبت، اللہ کے ولی کی محبت جو ہے وہی اللہ کی محبت ہے۔ اور بندے کو اللہ کی ذات تک پہنچانے میں جتنا سہل یہ راستہ ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے، اللہ والوں نے یہی راستہ اپنایا۔ آپ دیکھیں میں جن کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میں پھر آخر میں آؤں گا اولیاء کی تعلیم کی طرف، انہوں نے بارگاہ نبوی سے فیضان پایا، حضور کی بارگاہ سے فیض پایا۔ آپ جانتے ہیں نکلے تھے تلوار لے کر کہ آج بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا، اور قبیلہ بنی زہرہ کا شخص وہ رستے میں ملا، نعیم بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میرے ذمہ ایک کام پڑ گیا ہے، سین حرم میں میٹنگ ہوئی ہے کفار کی، اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ تم جا کے بانی اسلام کا سر کاٹ کے لاؤ گے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا انہوں نے چھڑ پہلا اپنے کار دی ویکھو، آپ کے بہنوئی سعید بن زید بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب بھی کلمہ پڑھ چکی ہیں، پہلے گھر کی تو خبر لے لو۔ گھر کی طرف لپکے اور دروازے پر بڑی زور سے دستک دی ہے، اندر صحابی رسول حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور جب زوردار درجدار آواز تھی اور دستک تھی، آپ دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپ گئے صحابی رسول حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا تھا دروازہ کھلا، زود و کوب کرنا شروع کر دیا۔ سعید بن زید کے آپ سینے پر بیٹھ کے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، بہن کو بھی مارا، جب وہ خون آلود ہاتھ تھپڑ کی شکل میں بہن کے چہرے پر پڑا اور بہن کے وہ کلمات کمال کے تھے، فرمانے لگی عمر اگر ایک ایک بوند بھی خون کی نچوڑ دو تو اسلام کی محبت دل سے نہیں نکال سکتے۔ یہ چند لمحوں میں کون سی محبت تھی جن نے دلوں کو پاک کر دیا، گرویدہ کر دیا؟ وہ محبوب کی ذات تھی، رب نہیں انہوں نے دیکھا تھا، رب کے محبوب کو دیکھا ہوا ہے۔ اور پھر دل نرم ہو گیا، وہ غصہ جلال جاتا رہا، کہنے لگا لاؤ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی پڑھاؤ۔ کہنے لگے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاک نہ ہو جاؤ اسے چھو نہیں سکتے۔ عمر ایسا کرو پہلے غسل
کرو. غسل کیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی چند آیات, کتنی آیات؟ چند آیات, 3 آیات علماء نے لکھا 3 آیات تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. یہ 3 آیات سنی کیونکہ اہل زبان تھے تو وہ کلام کو سمجھتے تھے, اس کے روب و جلال کو سمجھتے تھے, اس کے نقطوں کو سمجھتے تھے, زیر و زبر شد و مد کو سمجھتے تھے. آج میرے اور آپ کے سامنے میاں صاحب کا کلام پڑھا جائے تو ہم فوراً آنکھیں بھر آتی ہیں. کیوں؟ ہماری زبان ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے, اس کے پیچ و تاب سمجھ آتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے, ساتھ جیسے آنسو آنکھوں سے بہ رہے تھے, دل سے کفر دھلتا جا رہا تھا. اور کیا حضور کے دربار میں پہنچے, حضور دار ارقم میں ہیں, باہر حضرت طلحہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں. آج اگر عمر خیر کے ارادے سے نہیں آ رہا, میری تلوار فیصلہ کرے گی. اور محبوب دو عالم ایک دن پہلے ہاتھ اٹھا چکے ہیں, اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے, جسے ابو جہل کہا جاتا ہے, اسلام کو عزت عطا فرما دے. محبوب کی زبان سے دوسرے الفاظ تھے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت والا بنا دے. اگر میری بات سنیں تو یہ بات سمجھنے کے لیے یہ موقع بڑا غنیمت والا ہے. اولیاء کے لیے ہم ان کی سیرت کو, کردار کو ہم آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے, اسے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. بھائی دیکھو, عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں, اور قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے. لیکن رب فرما رہا ہے, رب کے محبوب رب کے دربار میں اسلام کی عزت حضرت عمر کے ذریعے مانگ رہے ہیں. بھائی عزت پھر قرآن کہتا ہے, فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, فرما اللہ کی بھی عزت ہے, اللہ کے رسول کی بھی عزت ہے, مومنین کی بھی عزت ہے. لیکن اسلام کو عزت ملی ہے تو حضرت فاروق اعظم کی وجہ سے مانگ کر مصطفیٰ نبی ہے. اور اگر میں یہ روایت آپ کے گوش گزار کروں تو اور لطف آئے کہ محشر کے میدان میں میرے محبوب فرماتے ہیں, محشر کا میدان ہوگا اور اسلام ڈھونڈ رہا ہوگا, لوگ بخشش کے بہانے تلاش کر رہے ہوں گے, اسلام ایک شخص کو ڈھونڈ رہا ہوگا. کون ہے وہ ذات جنہیں خلیفہ ثانی, خلیفہ دوم, داماد حضرت سیدنا علی المرتضی اور سسر مصطفیٰ آپ کو تلاش کر رہا ہوگا. جب آپ کو پائے گا, ہاتھ میں ہاتھ لے گا اور رب کے دربار میں پیش کرے گا, کہے گا مالک میری عزت نہیں تھی, جب عمر آیا تو عزت ملی. آج میں اس کے لیے سفارش لے کے آیا ہوں. آج سب سے پہلے جتنے غلام ہیں ان سے پہلے عمر کو جنت میں داخل کرنا. آج دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے دربار میں آ رہے ہیں, اور حضرت امیر حمزہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آج خیر کا ارادہ نہیں تو میری تلوار فیصلہ کرے گی. لیکن محبوب سے یہ فرما رہے نہیں, آج عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے. میں چہرے دیکھ رہا ہوں, جس چہرے پر چمک ہے اللہ ہے, اس کے دل میں کچھ نہ کچھ محبت موجود ہے. میں نے آغاز میں بات کی, پلے باندھیے گا, جس کا ادب ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ, نسبت مصطفیٰ کی وجہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. محبوب کے دربار میں عرض کی, محبوب جو سچے جو ہاں تے مرن تو بعد بھی سچے ہیں, تے پھر محبوب چھپ کے کیوں, محبوب پھر چھپ کے کیوں, ہم اعلانیہ کیوں نہ عبادت کریں سے حرم میں. توجہ رکھیے گا, ہر کوئی اسلام چھپاتا تھا, کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان چھپاتا تھا, پتہ نہ لگ جائے سو تو کوف کیا جاؤں گا, مارا جاؤں گا, میں تحت دیکھ کیا جاؤں گا. لیکن حضرت فاروق اعظم, حضرت عمر بن خطاب, محبوب علیہ السلام کے غلام, جب کلمہ پڑھا اسلام کو کیسی عزت ملی. حسین حرم ہے جو کبھی گلے میں پٹکا ڈال لیتے تھے, جو کبھی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے, آج کسی کی نظریں چار نہیں ہوئی ہیں, آنکھوں میں کسی نے آنکھ نہیں ڈالی. آج کیا ہوا؟ اور کفار یہ کہہ رہے تھے آج کفر کا روب جاتا رہا, آج کفر کا روب جاتا رہا. اور اللہ کریم نے قرآن اتارا اور رب نے فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی اللہ بھی آپ کے لیے کافی ہے, مومنوں میں عمر بھی آپ کے لیے کافی ہے. قرآن اتار رہا ہے اور محبوب کو آج
محبوب کی زبان سے بھی جملے نکلے، فرمایا یہ عمر نہیں ہے، یہ فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیا بات ہے ان کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت وہ ہے کہ تلوار لے کر نکلے ہیں کہ بانی اسلام کو آج مٹا دوں گا، اور وقت وہ بھی آیا، محبت اتنی گر کر گئی، اتنی گر کر گئی، اتنی گر کر گئی کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک پر تلوار لے کر پھر کھڑے ہوں گے، کہا جس نے یہ کہا نا کہ محبوب کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اٹھا دوں گا۔ یہ محبت کی بنیاد پر لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جو آپ کے رہے تو لطف آئے گا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، محبوب خواب فرمایا میں نے دودھ پیا اور اتنا سیر ہو کر دودھ پیا، اتنا سیر ہو کر پیا کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا، اور کہا وہ دودھ جو ہے پھر وہ ناخنوں سے جو نکل رہا تھا وہ میں نے عمر کو عطا کر دیا۔ محبوب کی زبان سے خواب سن رہے ہیں، فاروق اعظم بڑے خوش ہیں، عرض کرنے لگے محبوب دودھ اور آپ نوش فرما رہے ہیں، اس کی بھی تعبیر بتا دیں، اور پھر آپ نے مجھے وہ عطا کر دیا، اس کی بھی تعبیر بتا دیں۔ محبوب فرماتے ہیں دودھ کا خواب کے اندر تعبیر یہ ہے، یہ علم ہوتا ہے جو اللہ نے مجھے علوم عطا کیے ہیں، میں نے عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، آج سنت یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہیں کہ مدینہ العلم والیکم بابھا، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، نا وہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ جس کو جو منصب ملا ہے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملا ہے، جیسے وہاں ملا ہے ویسے یہاں بھی ملا ہے، جیسے وہاں ایمان ہے ویسے یہاں بھی ایمان ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو حضور نے اپنے علوم کا خزانہ بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، واہ واہ، سبحان اللہ، اگر میرے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرما۔ لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، بولیے گا آخر تک، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا تو فرما اللہ عمر بن خطاب کو نبوت عطا فرماتا، فرما لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جنہیں فیضان ملا ہے وہ بڑے کریم ہیں، بارگاہ رسالت سے جنہیں فیضان ملا ہے۔ محبوب تذکرہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ منکر و نکیر قبر کے اندر جب آئیں گے اور ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی، ان کے پورے جسم پر بال ہوں گے، اور جھڑک کر قبر والے کو اٹھا کر کہیں گے، پوچھیں گے من ربکا ما دینکا من نبیکا یما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی حضور میری قبر اجمین نہیں ہوں۔ واہ واہ واہ، سن رہے ہیں، سبحان اللہ، حوصلے سے سننے والی بات ہے۔ کہا میری قبر میں بھی ایسے آئیں گے، کہا نہیں عمر تیری قبر میں نہیں آئیں گے، تیری قبر میں ایسے نہیں آئیں گے۔ نگاہ نبوت کا فیضان یا اہل سنت نے مانا ہے کہ قبر کے پار کچھ ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں پتا۔ محبوب اپنے زمانے میں حضرت عمر کی قبر کے احوال بتا رہے ہیں۔ میرے محبوب کے علم پر بھی ایمان ہے، جن کے لیے کہا ان پر بھی ایمان ہے۔ محبوب فرماتے ہیں ہر ایک سے وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ من ربکا ما دینکا من نبیکا یما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لیکن عمر جب تیری قبر میں آئیں گے تو ان سے پوچھے گا کہ اللہ ربی فمن ربکما، او میرا رب تے اللہ تواڈے دوواں دا رب کیڑا ہے؟ محمد النبی فما نبیکما فمن نبیکما، میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دونوں کا نبی کون ہے؟ الاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کون سا ہے؟ حضور نے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ اسی امتحان لین آیا بھی امتحان دین آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ گرمی بڑی ہاتھ کڈیا کرو اللہ دے نال، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ تو میں تو کہتا ہوں یوں یہ شعر یہاں پہ صادق آتا ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عدم کیا ہوگا، یہ خدمت گاروں کی شان ہے کہ وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی قبر کے اندر آ کے انہوں نے سوال کیا ہوگا بھئی ایک غلام کی یہ شان ہے تو ان کی برابر بڑا شان ہے۔ ہر ایک کو کہ قبر کے اندر جنہوں نے زندگی عشق مصطفیٰ میں بسر کی ہو، جنہوں نے
نے حرام اور حلال کے اندر تمیز کی ہو، جنہوں نے رعایا کے حقوق ان کو دیے ہوں، جنہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر گشت کیا ہو، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیے ہوں، ارے جنہوں نے بیت المقدس جن کے دور خلافت میں فتح ہوا اور مسلمانوں کو دیا گیا ہو، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جب قبر میں آئیں تو اسی شان سے آنا بنتا ہے۔ اور پھر محبوب کی بارگاہ ہے، کیا بات ہے، مسجد نبی کا دروازہ ہے، محبوب داخل ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، اور دیکھنے والے صحابہ کرام اششر کر اٹھے، کیا شان ہے آنے والوں کی۔ بابو نے فرمایا یہ نظارہ ایک دفعہ پھر بھی ہوگا، فرمایا جب محشر کا میدان ہوگا، اللہ کے دربار میں جب ہم قبروں سے نکلیں گے اس وقت بھی ایسے ہی نکلیں گے، حالانکہ اس وقت ابھی تصور نہیں تھا حضور کا مدار کہاں بنے گا، صدیق اکبر کہاں دفن ہوں گے، فاروق اعظم کہاں دفن ہوں گے، لیکن محبوب پہلے اشارہ دے رہے ہیں، کہا اس طرح قیامت میں جب آئیں گے میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ ارے جن کے ہاتھ ہی مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں، ہم تو دامن کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں دامن مل جائے مصطفیٰ کا، وہاں جن کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں انہیں کون پوچھنے والا ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے ساتھ نسبت اور تعلق کیسا ہے، جب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی صاحبزادی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کی صاحبزادی جناب ام کلثوم کا آپ نے رشتہ مانگا تو جناب علی المرتضی نے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے انکار کر دیا، کہا نہیں آپ کی عمر بڑی ہے، یہ چھوٹی عمر کی ہیں۔ اور پھر جب آپ کی منشا کا پتہ چلا کہ کس لیے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے تھے، کہا محبوب سے یہ سنا ہے قیامت کے اندر ہر نسب بھی ختم ہو جائے گا، ہر حسب بھی ختم ہو جائے گا، الا نسبی و حسبی، سوائے میرے نسب میرے حسب کے۔ آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر دیا، ان سے آپ کے ایک صاحبزادے بھی پیدا ہوئے جن کو جناب زید کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج میرے اور آپ کے داماد کے بارے میں کوئی بندہ اگر برا خیال رکھے میں اس کے ساتھ میل جول ختم کر دیتا ہوں، میں اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا، اس کے پاس کوئی رشتہ داری کرنا، اس کے ساتھ خوشی غمی ہر چیز حکا پانی بند کر دیتا ہوں۔ جڑا حضرت علی المرتضی اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد ہوں، جو ان کے بارے میں بولے تو وہ ان کو کیا برا نہیں لگے گا، ان کے قلب اطہر پر کیا گرا نہیں گزرے گا، اور جو حضور کے سسر ہوں اور جن کی صاحبزادی جناب حفصہ حضور کے نکاح میں ہوں، ہماری اماں جی ہوں، جو حضور کے سسر کے بارے میں بولے تو محبوب کو برا نہیں لگے گا۔ ارے بھائی اتنا ہی سوچ لیں، حضرت امام زین العابدین جن کا عرص مبارک ہے، ان کے ابا جی کا نام بھی زین العابدین، اور ایک زین العابدین وہ ہیں جو محرم کا مہینہ ہے، جو کربلا کے اندر کربلا کا بچا ہوا تبرک ہیں، وہ زین العابدین جن کو داتا صاحب علیہ الرحمن جیسی شخصیت کہتے ہیں، یہ عبادت گزاروں کی عبادت کی زینت ہیں، جنہیں امام سجاد کہا جاتا ہے، وہ حضرت امام زین العابدین۔ آپ حضور کے روضہ انور کے پاس کھڑے ہیں اور کسی شقیق نے یہ پوچھا جس کے دل کے اندر شک تھا، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر عمر کا حضور کے بارگاہ میں کیا مقام؟ یہ ان کی بات ہے جو کربلا والے ہیں، جنہوں نے دہتا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہوں نے محبتیں بھی دیکھی ہیں، نفرتیں بھی دیکھی ہیں، وہ یہ فرمانے لگے سن ہون جڑا مقام میں نہ اے دنیا جو حضور دے کولے نہ وعدے بھی سال بھی حضور نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور اہل علم نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ انسان جہاں دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے خبیر میں شامل ہوگی۔ بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جہاں دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے خبیر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں جس مٹی سے حضور کا خمیر اٹھایا گیا اسی مٹی سے ابو بکر عمر کا خمیر اٹھایا گیا، جو حضور کے اتنے قرب کے اندر ہیں، اتنے قرب کے اندر ہیں۔ بھائی محبوب کی بارگاہ ہے، اللہ اکبر، اور قرب اتنا ملا ہے، اتنا قرب ملا ہے کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرما دیا، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق۔
लौकान आबादी नबी लकान उमर इब्न अल-खत्ताब। हुजूर ने ये भी फरमाया शैतान जो है उमर के साए से भी भागता है। तब का भी और अब का भी, तब का भी और अब का भी। नाम लेते जाएं भागता जाता है, नाम ही ऐसा है। और क्या बात है, रात का वक्त है और गश्त कर रहे हैं, गुलाम जनाब असलम साथ हैं। और आप ये भी एक निस्बत याद रखिएगा कि हजरत असलम गुलाम हैं हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला के, इनके पास भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते रहे हैं और इनके साहबजादे जो थे उनके पास भी पढ़ते रहे हैं। ये बात ज़िमन में आई तो आपके गोश गुजार करता जाऊं। और हर दौर में ऐसे लोग होते हैं जो साहबजादों को बिगाड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा आप कहाँ उसके बाद पढ़ने के लिए जाते हैं, आप इमाम इब्न इमाम है, वो गुलाम इब्न गुलाम है, आपको चाहिए घर पे बैठे और वो घर में आके पढ़ाएं। तो आपने कहा तुम्हें नहीं पता, जो उसके पास मेरे नाना का दीन है वो दीन के लिए जाता, उसके नस्ल के लिए नहीं जाता, उसके दीन के लिए जाता। जनाब असलम साथ है, रात का वक्त है, गश्त कर रहे हैं और एक घर के पास आवाज आ रही है, माँ कह रही है अमीरुल मोमिनीन केड़ा वेंदे ने दूध पानी पा दे। उन्हें कहा माँ अमीरुल मोमिनीन पावे नहीं मिलता, रब ते मिलता ना प्यार। सुभान अल्लाह। मेरी बात को पल्ले बांधिएगा, बहुत सारे तबकात के अहबाब बैठे हैं, ईमानदारी ईमानदारी है जी, मिलावट मिलावट ही है। हुजूर ने ऐसे नहीं फरमाया कि जिसने मिलावट की वो साडे चो नहीं जी, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। अब वो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत फारूक आजम सुन रहे हैं, गुलाम साथ है। फरमाया कानू याद रखिए। सुबह अपने बच्चों से पूछने लगे, बेटों से, और फरमाया वो किसे निकाह दी किसे दी ख्वाहिश है अभी? तो आपके साथ आते हैं जनाब आसिम। उन्होंने कहा भाई मैं, तो आपने ये नहीं देखा उसका नसब क्या है, आपने ये नहीं देखा इनका बैंक बैलेंस क्या है, इन्हों के कोल ऊंट किन्ने ने, सुरख किन्ने ने, दूजे किन्ने मुरब्बे किन्ने ने, इन्हों के कोल पैसा किन्ना ना ना, खौफे खुदा की बुनियाद पर रिश्तेदारी की। अल्लाह अकबर। और क्या बात है, उस रिश्तेदारी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या, उनसे एक साहबजादी पैदा होती है और उस साहबजादी को अल्लाह करीम ने सानी उमर बिन अब्दुल अजीज की मां बनना नसीब किया। नेकों की औलादों में भी नेक होते हैं भाई, ये खौफे खुदा की बुनियाद पर रिश्ता था। हजरत फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात का वक्त है, गश्त कर रहे हैं और मां बच्चों को कह रही है सो जाओ, वो बिलक रहे हैं। और देखा हंडिया ऊपर चढ़ी हुई है, आपने आवाज दी खातून कब से देख रहा हूँ, आप इसको खाना क्यों नहीं दे रही? कहा उमर की जान को रो रही हूँ, कहाँ से खाना दो, इसके अंदर तो पानी है और पानी उबर रहा है, मैंने सुला रही हूँ, कहीं सो जाए, खाने के लिए कुछ नहीं। आंखें भर आई, बैतुल माल में गए, आपने खुर्दनोश का सामान बोरे में डाला, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी पुश्त पर लादा। जनाब असलम आपके गुलाम कहने लगे हजरत मैं उठाता हूँ। कहा अगर क़यामत में उम्र का बोझ उठा लोगे तो अब भी उठाओ। पीछे हट के खड़े हो गए, आए, उसको राशन दिया, उसने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे, जाओ। कहा नहीं, जिनको रोते हुए देखा है हंसता हुआ भी देखूंगा। और फिर उस खातून ने खाना बनाया, उन बच्चों ने खाया और हजरत फारूक आज़म उस चूल्हे के नीचे जब आप फूंक मारते थे, कहते दाढ़ी मुबारक से भी धुआं निकलता था। इस तरह की खिदमत की है। आज की हुकूमतें भी हमारे सामने हैं कि गरीब के एक एक नवाला नोचा जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। और फारूक आज़म क्या थे कि घरों तक अपनी पुश्त पर लाद कर सामान पहुंचा रहे हैं। क्यों? कहा कल को पूछा जाएगा। और अपने आप को दुर्रा मार कर कहते थे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कहते थे उमर कि याद रखना पूछ बड़ी होनी है। और हर रोज ये कहा करते थे हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, लोगों उस हिसाब से पहले अपना हिसाब कर लेना, उस हिसाब से पहले अपना हिसाब कर लेना। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोशनी ली है तो मुस्तफ़ा करीम से ली है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बस आखिरी दो बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे पता चल रहा है वक्त का कि काफी ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन जिनका तज़किरा है बात वक्त का कैसे गुजर गया समझ ही नहीं आती। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जिनने एलानिया हिजरत की है ना, सिवाय हजरत उमर दे में और किसी ने नहीं जानता। हुजूर ने भी रात की तारीकी में की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की, सहाबा ने छुप कर, हर एक ने हिजरत की तो छुप कर की। कहते हैं आप हिजरत कैसे कर रहे हैं? करने के ऊपर कमान है और हाथ के अंदर तलवार है, पीछे आपके तुर्कश है जिसके अंदर तीर पड़े हुए हैं, सीने हरम के अंदर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी है,
اور طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور فرما رہے تھے جنوں اے منظور ہوئے نا کہ او دی ماں انہوں روئے اور بیوی اس کی بیوہ ہو جائے اور بچے اس کے یتیم ہو جائیں، اسے چاہیے اس وادی سے باہر آ کے عمر سے ملے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر کے جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف اشارہ کریں؟ زندگی ہی ساری کی ساری اسلام کو دے دی ہے، اور غیر اپنے کو اپنے غیر بھی یہ مانتے ہیں اگر اسلام سے وہ 10 سال 4 مہینے اور چند دن نکال دیے جائیں تو اسلام کے سٹرکچر میں وہ خوبصورتی نہیں رہتی، وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ غیر آج بھی برطانیہ کے اندر آج بھی عمر اللہ وہ اسی کو بنا ہوئے، کس لیے؟ وہ کہتے ہیں حقوق کا اگر خیال کیا ہے، بوڑھوں کے حقوق کا، بچوں کے حقوق کا، اگر کسی نے پاسداری کی ہے اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ اور فرماتے کیا تھے؟ اگر دجلہ کنارے اگر کتا یا بگیاڑ بھی بھوکا سو گیا قیامت میں عمر سے پوچھا جائے گا، یہاں انسان مر رہے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں فجر کی نماز ہو رہی ہے، ایک روزہ ڈال دیا گیا، اب لوگوں نے کہا نہیں 26 ہی انہیں یکم اینج بنا رہی جی 26 ذوالحجہ اور انہوں نے یکم بنا رہی ہے۔ اہل بیت اور کربلا کی شہداء کی شان کے اندر کمی کرنے کے لیے لوگوں نے گھڑا ہے، اور جیلن کے اندر ایک فتنہ ہے، اس نے بھی یہ جملے کہے بھئی 26 کو آپ پر حملہ ہوا ہے، 26 کو آپ پر حملہ ہوا، شہادت آپ کی ہوئی ہے اور یہ 23 ہجری تھی، اور جب آپ کو دفنایا گیا اس وقت 24 ہجری اور یکم محرم الحرام تھی، 26 کو حملہ ہوا، اور اسی کو آپ صفت الصفوہ کے اندر پڑھ سکتے، صفت الصفوہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ آپ کی تاریخ الخلفاء کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسے پڑھنا چاہیں حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ یہی سب نے لکھا ہے کہ محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام فاروق اعظم جس دن دفن ہوئے اس دن یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ 23 کو حملہ ہوا، 26 کو، اور آگے 24 ہجری آ گئی۔ اور میں نے شروع میں یہ کہا تھا یہ ہجری کا کیلنڈر بھی آپ ہی نے امت کو دیا ہوا۔ غیرت والے کتنے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمس کے گورنر تھے، تو آپ نے پوچھا تحفے بڑے ملتے ہیں تمہیں، تو کہنے لگے یہ میری ذات کی وجہ سے لوگ دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں ذات کی وجہ سے نہیں، عہدے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا عہدے کی وجہ سے دیتے ہیں؟ نہیں میری ذات کی وجہ سے دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے معزول کر کے 2 مہینے کے لیے بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں چھوڑ دیا۔ 2 مہینے کے بعد جب آپ گئے تو سمجھانے کا انداز بھی دیکھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری کوئی تحفہ تو نہیں لے کے آیا؟ کہنے لگے جی کوئی نہیں تحفہ لے کے آیا، مجھے سمجھ آ گئی لوگ میرے عہدے کی وجہ سے دیتے تھے۔ کاتب رکھا ہوا ہے یہودی ہے، غیرت مند کتنے تھے، کاتب رکھا ہوا یہودی ہے۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی اور نہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنا پڑھا لکھا حساب کتاب جاننے والا مسلمانوں میں نہیں؟ تو فرمایا ابو موسیٰ اشعری اگر یہ بندہ آج مار جائے تو ساڈا کام چلے گا؟ میری بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی چلے گا۔ تو فرمایا یہی سمجھو کہ یہ مر گیا۔ غیر کے ہمیں بزرگ فرماتے تھے کہ کیوں ڈگے تھے اپنی کھچڑی ہے، کسی اور دی کھچڑی، کسی کے جیب کے اندر کیوں پیسہ جائے جو مسلمانوں کا ہو؟ کہا مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تیار کیے جائیں کہ جو حساب کتاب جانتے ہوں، ان کو آگے لایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی شان ہے، کس کس گوشے کی بات کی جائے۔ اسلام کو اگر جنہوں نے 8 صوبوں کے اندر پہلے تقسیم کیا انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے زمین کی پیمائش کی انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے نہر ابی موسیٰ کھود کر مسلمانوں کی زمینوں کو سیراب کیا انہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ اور آپ جاتے جاتے میں نے کہا آخر میں پھر ولیوں کی بات کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارکہ میں نہر ابی موسیٰ کھودی جا رہی ہے، اور ایک نوجوان جس کو ابھی مس پھوٹی تھی اور اس کی قبر درمیان میں آئی، اور اس کے ایسے کن پٹی پر ہاتھ تھا اور ہٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی گئی، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے یہ کون ہے۔ کہنے لگے محبوب سے سنا تھا پہلی امتوں میں ایک بادشاہ، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کی سلطنت کے امور کو دیکھتا تھا، بوڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پاس کسی شاگرد کو بھیجو، میں اپنا فن اپنا علم اس کے اندر منتقل کروں۔ اور اس نے غریب گھرانے کے اس بچے کو چنا،
جو ہر روز جادوگر کے پاس جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا. ایک دن راستے سے گزرتے اس نے ایک راہب کو دیکھا. بھائی راہب وہ جو دنیا داری چھوڑ کر کہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ جاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تو اس نے اللہ کا نام بتایا تو اس کے دل کو بڑا سکون ہوا، مزہ آیا. اس کے پاس جب گیا جادوگر کے پاس تو لیٹ اٹھتا تھا. اس نے کہا کیوں لیٹ آئے ہو؟ اب پریشان ہو گیا، کیا بتاؤں؟ کہا گھر والوں نے روک دیا. جب اس کے پاس سے آیا پھر جاتے ہوئے راہب کے پاس، ایک دن لوگ گزر رہے تھے، پل تھا اور پل کے اوپر ایک شیر بیٹھا ہوا تھا. لوگ ڈر کے مارے گزر نہیں رہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا اگر راہب کا رب سچا ہے تو اس پتھر سے یہ ہلاک ہو جائے، اگر جادوگر سچا ہے تو پھر ہلاک نہ ہو. چھوٹا سا پتھر مارا اور وہ شیر ہلاک ہو گیا. اور لوگ اس کے اوپر واہ واہ کرنے لگے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے جی، بڑا پہنچا ہوا ہے. لوگ اس کے پاس آتے اور وہ ایسے ہاتھ پھیرتا، نبینا کو بینائی عطا ہو جاتی، کوڑ کے مریض کو شفا. یہ صحیح حدیث ہے محبوب علیہ السلام کریم آقا علیہ السلام کی، فاروق اعظم سے بیان کر رہے ہیں جو حضور سے سنا تھا. بینائی آ جاتی، کوڑ کا مریض شفا پا جاتا. اب بادشاہ کا دربار خالی ہونے لگا تو اس نے وزیر سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا وہ چھوٹا ایک بندہ ہے تو اس کے بعد لوگ جاتے ہیں تو ایسے شفا ملتی ہے. انہوں نے کہا پاٹ کے لے آؤ. جب لے کے آئے تو بادشاہ نے دیکھا انہیں آکھے او ہو ایسے ہو یہ جنہوں میں ہو جادوگر کر کرنا وہ تو اپنے فن نے چیٹی جلدی ماہر ہو گیا. تو اس نے بڑے جوش سے کہا بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے بارے میں کہے گا، میں اس کے رب ہوں. کہنے لگا میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ سنیے گا غور سے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے اسے کشتی پر سوار کرو، 20 سمندر کے جا کر اسے وہاں پہ گرا دو، فتنہ ختم ہو جائے. جب وہ بیچ لے کر گئے تو اس نے اللہ کے حضور کہا اللہم مغفرین بما شئت، اللہ میری تیرے آگے دعا ہے، اللہ ان کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. سبحان اللہ. یہ کہنا تھا. ایسی طغیانی آئی وہ سارے ڈوب گئے اور یہ پھٹے پر تیرتا تیرتا کنارے تک پھر بادشاہ کے دربار میں. اور بادشاہ نے کہا وہ تم مریا نہیں. انہوں نے کہا پھڑو فوجیو پہاڑ پر لے جا کر دھکا دے دو. پھر جب دھکا دینے لگے اللہ کے حضور کہنے لگا اللہم مغفریہم بما شئت، اللہ ان کے مقابلے میں میرے لیے تو کافی ہو جا. پہاڑ پر زلزلہ طاری ہوا، وہ سارے نیچے گر گئے، یہ پھر بچ گیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہا تو تم مرتا نہیں؟ انہوں نے کہا میں تینوں دساں کنج مراندا. کنج مرے گا؟ انہوں نے کہا سارے لوگوں کو اکٹھا کر لے تے اللہ دا نام لے کے منو مار نہیں. سبحان اللہ. جن کو میری بات سمجھ آئی ہے تیرے چمک رہے ہیں. جنہوں سمجھ آئی نعرہ لائے. ایک منٹ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ تعالی رسول دا پنڈن پانا عشق رکھدا نعرہ لایا جے زور نال. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بڑے لطف کی بات ہے. انہوں نے کہا مرتا نہیں تم؟ انہوں نے کہا مارنا چاہنا تے رب دا نام لے کے ماری، لیکن فلاں دن فلاں جگہ تے سارے جتنے تیرے سلطنت دے اندر رہن والے سب نو بلا. سارے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے کہا شفا تے یہ ہاتھ وچ بڑی سی، اج دا قول کنا کو صادق ہے، دا رب کنا کو صادق ہے. اج دیکھ لئیے. توجہ رکھیے گا بات ضائع نہ ہو جائے. بس یہ بات ختم ہونے لگی. بسم اللہ. بس اتنا تھا. بادشاہ نے سب کو جمع کر لیا، سارے جمع ہو گئے اور اس نے کہا مرنا ایسے ہے، میرے ہی ترکش سے تیر نکالنا اور کہنا بسم اللہ ورب الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ میں اسے مارتا ہوں. بادشاہ نے تیر مارا، کن پٹی پہ لگا اور وہیں پہ وہ شہید ہو گیا. سارے جتنے سننے والے تھے نا انہوں نے کہا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے. اتنا سچا رب ہے کہ اس نے جو کہا وہی ہوا اور رب اتنا صادق ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کہتے ہیں یہ وہی بچہ ہے، نوخیز ولی تھا، ابھی مس پھوٹ رہی تھی، لیکن کیا ہے اس نے اللہ کے نام کو اپنے دل میں ایسے قرار دیا ہے. آج اتنی صدیاں بیت گئی، آج بھی ہاتھ ہٹایا تو خون ابھی جاری ہے. ابھی شہید ہوا تھا اور شہید کے بارے میں قرآن کا بھی یہی اعلان ہے کہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. آخر تک شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ تو آپ نے شہدائے کرب و بلا کے بعد میں تذکرے سننے ہیں. آپ
کو پتا ہے یہ 10 دن تذکرے ہوتے رہیں گے، مساجد اہل سنت کی آباد رہیں گی اور اس کے اندر تذکرہ ہوتا رہے گا، تو شہید زندہ ہے، فقط زندہ نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے جڑے اللہ دی راہ دے اندر قتل ہوئے نا انہاں نوں مردہ گمان بھی نہ کرو، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ بھی نے تے اللہ والوں انہاں نوں رزق بھی عطا کیتا جانا۔ جے ولی زندہ ہے، شہید زندہ ہے، تو نبی زندہ نہیں؟ آخری بات سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے بھائی، جب ولی زندہ ہے، شہید جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ زندہ ہے، تو نبی کیوں نہیں زندہ؟ نبی بھی زندہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، اللہ کے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو حضور کی ہر نسبت کے حیا کے ساتھ ہمیشہ تعبیر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ حسینہ رحمت کی بر دیو سینہ تیرا خوش وسے مدینہ آقا رحمتاں دایو خزینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
ही रहमत पे दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत मेरा खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला खो सलाम चेहराए मुस्तफा असले कुरान है, चेहराए मुस्तफा मिसले कुरान है, आशिकों की तिलावत बेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला खो सलाम। तू सखी तेरा सखी दरबार है, हो करम की एक नजर तो बेड़ा पार है। मैं इल्तमास करता हूँ हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहजाद अहमद साहब से कि दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। आमीन। या बरी ताला तिलावत कुरान पाक, नाज़ शरीफ, वाज़ व नसीहत, अल्लामा शिराज़ी साहब ने जो बयान फरमाया, जो हमने सुना, जो दोस्तों ने इंतज़ाम सलाम किया, सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। या बरी ताला कबूल फरमा के इसका सवाब सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत बाग में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया रसूल, अहले बैत तहार, सहाबा पाक, तमाम औलिया कराम, खसूस बिलखसूस अमीर अल-मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। आपके वसीला मुक़द्दसा से खसूस बिलखसूस हज़रत सही सरवर रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। आपके सदक़े में या अल्लाह हम सब के फौत शुदगान की बख्शिश फरमा। आमीन। या बरी ताला हमारे वालदैन छोटे बड़े जो दुनिया से जा चुके हैं, सब की कब्र की ज़िंदगी आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन। जन्नत की बहारें अता फरमा। आमीन। या बरी ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन। मोहतरम चौधरी मोहम्मद अख्तर रविंदा साहब अलील हैं, दीगर जितने भी बीमार हैं, सबको पुरसे पाक का सदका सेहत कामला अता फरमा। आमीन। जिन दोस्तों ने इंतज़ाम सलाम किया, मोहतरम
سلطان احمد جنیندہ صاحب، جناب بلال احمد جنیندہ صاحب، عزیزم ابو بکر جنیندہ صاحب اور دیگر تمام غلامان حضرت صحیح سرور رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی کوشش کاوش قبول فرما۔ آمین یا بری تعالیٰ علامہ صاحب کے علم عمل اخلاق میں اور بھی برکتیں عطا فرما۔ آمین حضرت صحیح سرور رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو عام فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔